I am proud of achievements the soldiers in Kargil. پرویز مشرف اپنے دور اقتدار کے 8 سال بڑی شان و شوکت سے گزار چکے تھے. اب ان کی خواہش تھی کہ اپنی حکومت کو مزید طول دے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وکلا تحریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی ماحول گرم کر رکھا تھا. وکلا تحریک نے ان کے جو حلیف تھے وہ اس معاملے میں ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، اور یہ وہ موقع تھا جب میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری لی. اس وقت جنرل پرویز مشرف یہ بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ انتخابات سے پہلے واپس آئیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ انتخابات جو ہونے تھے وہ ایکچولی دسمبر 2007 میں ہی ہونے تھے، اور غالباً محترمہ کی شہادت سے 10 دن بعد الیکشن ہونے تھے. وہ تو بعد میں شہید ہو گئی تو انہوں نے پھر 40 دن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا. ملک میں دہشت گردی کی خوفناک لہر موجود تھی، یعنی خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک بم دھماکے، حملے، ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں. ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ بی بی وطن واپس لوٹ رہی ہیں. To the millions and millions of Pakistani people around the world who were waiting to know about the arrival date of Mohtarama Benazir back in Pakistan. I want to give you the date. The date is 18th of October. پرویز مشرف کی مخالفت وہ ایک مشترکہ نقطہ تھا کہ جس پہ اپوزیشن جماعتیں متفق ہو رہی تھی، متحدہ مجلس عمل بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ ایک سینیریو موجود تھا، یعنی آمریت سے بتدریج جمہوریت کا جو وہ سفر تھا اس میں ایک تیزی دکھائی دے رہی تھی. بے نظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن لوٹ رہی تھی. Before I came to Pakistan, it was conveyed to me that several suicide squads had been sent against me. بی بی کو تھریٹ تو بالکل تھی، اور کوئی ایسی کوئی نارمل تھریٹ بھی نہیں تھی. ان کو بھی آئیڈیا تھا تھریٹ تو ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھیں. وہ صرف ایک تھریٹ کو لے کر وہ اپنی عوام سے کیسے دور رہ سکتی تھی، اور اتنے سالوں بعد وہ واپس آ رہی تھی. محترمہ اس وقت کی حکومت کی مرضی نور منشا کے خلاف جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں، اور پھر بعد میں یہ چیز بھی ریکارڈ پہ ہے کہ مشرف نے تھریٹ بھی کیا تھا ایک طرح سے ان کو کہ اگر آپ انتخابات سے پہلے واپس آئیں تو آپ کی جو سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی وہ آپ کی اپنی ہوگی. پرویز مشرف اس آمد سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ یہ وہی سیاسی قیادت تھی جو جلا وطن ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے بدلے میں ایک نئی قیادت یہاں پر کھڑی کر دی تھی. اور مسلم لیگ، قاف اور دیگر سیاسی جماعتیں. سندھ میں ارباب رحیم کی حکومت تھی، وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور پیپلز پارٹی سے ان کی مخاصمت کا ایک طویل جو ہے نا دور موجود تھا. 18 اکتوبر کی صبح کا آغاز ہوا تو کراچی کی شاہراہوں پر بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے پارٹی ترانے، ڈھول کی تھاپ پر رقص اور چہروں پر خوشیاں لیے ہزاروں جیالے موجود تھے. پورا شہر جو تھا جس طرح سے سجایا گیا تھا، میرا نہیں خیال ہے اس کے بعد میں نے کبھی اس طرح سے اس شہر کو کسی بھی موقع پر جو ہے وہ سجتے ہوئے دیکھا ہو. ہم لوگوں کی بھی پلاننگز ہو رہی تھی، ٹیموں کے باقاعدہ ہیڈ بنائے گئے تھے، کہاں کس بلڈنگ کے اوپر کیمرہ لگے گا، شارع فیصل کو ہم کیسے کور کریں گے، ایئرپورٹ سے کون سی ٹیم ہوگی جو اس ساری چیز کو لے کر چلے گی. 17 اکتوبر سے بڑا جوش و خروش تھا پورے کراچی میں. لوگ پیپلز پارٹی کے کارکنان جمع ہو رہے تھے. ایئرپورٹ سے جو ہے وہ شارع فیصل پوری وہاں پر کیمپس لگے تھے، مختلف استقبالیہ. یہ تمام خواتین و حضرات اس کی استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہم ماریں گے مر جائیں گے، بے نظیر کو لے کے آئیں گے. پیپلز پارٹی کا کارکن تو پورے ملک سے کراچی پہنچا تھا نا، اور یہاں پر بھی لوگ، کراچی میں بھی جو پیپلز پارٹی کا کارکن تھا وہ بھی بڑی تعداد میں نکلا تھا. فیملیز کے ساتھ بھی لوگ شریک تھے. ایک بڑے سیاسی جلسے یا ریلی کے لیے جتنے بھی مطلوب مسالے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس دن شارع فیصل پہ موجود تھے. پھر اتنی پبلک، اتنی دنیا جس وقت، اس میں سے کسی کو نکالنا کہ جی اس میں کون سا ٹیررسٹ ہوگا، یہ بڑا مشکل کام، یا میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ناممکن کام تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت بی بی تشریف لا رہی تھی تو یہ جو
रोड थे दोनों शहर फैसल की, दोनों साइडों को वन वे कर दिया गया था, यानी एयरपोर्ट से टूवर्ड मेट्रोपोलिस की तरफ दोनों रोड एक ही लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मोहतरमा एयरपोर्ट से निकली है ना, तो एक खदशात हमारे ज़हन में थे ज़रूर, खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई चीज़ हो सकती है, उसके इम्कानात है। मुख्तलिफ इनके तराने बज रहे थे, लोग झूम रहे थे, उस पर डांस कर रहे थे, रैलियाँ निकल रही थी, मोटरसाइकिलों भी, पैदल लोग चल रहे थे। जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात होने चाहिए थे हुकूमत की तरफ से, वो तो इस तरह के नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो ट्रक था उसके इर्द गिर्द जानिसारान बेनज़ीर के नाम से एक दस्ता था, जिसको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आगा सिराज दुरानी और दीगर जो क़यादत थी वो देख रहे थे, यानी सिक्योरिटी। अब ये हिसार कायम था उस ट्रक के गिर्द, और ये लोग किसी को उसके करीब आने नहीं दे रहे थे, और इसमें बेशतर लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, वो इसको देख रहे थे। मोहतरमा की जो आने का जो तैयारियाँ थी, उसमें हमें लोगों में ये खौफ कहीं नज़र नहीं आता। बेनज़ीर भुट्टो का काफिला दिन के उजाले में निकला था, लेकिन अब रात हो चुकी थी। कारसाज पुल के नीचे जब काफिला पहुंचा तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। शारा फैसल पे स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, जो होनी नहीं चाहिए थी, आम दिनों में भी नहीं होती, और लेकिन अगर इस किस्म का कोई इवेंट हो तो ख़ास बंदोबस्त किया जाना चाहिए था, यकीनी बनाया जाना चाहिए था कि कम से कम रोशनी सड़कों पर ज़रूर हो। मैंने मोहतरमा के ट्रक पर ख़ुद अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, तो जेमर्स की जो बात की जा रही थी कि लगाए हुए हैं और जेमर्स चलेंगे, वो जेमर्स काम नहीं कर रही थी। मैं बेनज़ीर के काफ़िले के साथ साथ था, मोबाइल के ऊपर सफ़र कर रहा था, उनके साथ साथ बहुत स्लो काफ़िला चल रहा था, मोबाइल काफ़िले के साथ साथ चल रही थी। एक आप अगर उसको देखेंगे ना वाइट शॉट में, एक राइट साइड पे मोबाइल नज़र आएगी आपको, एक लेफ़्ट साइड पे, बीच में जो है मोहतरमा का कंटेनर चल रहा था। तो सामने से अगर देखें तो राइट साइड पे उस मोबाइल में मैं जो है ना खड़े होकर काम कर रहा था, जिसमें 2 दफ़ा पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि आप नीचे उतर जाएँ और यहाँ से चले जाएँ, काम करने दें हमें। तो 2 दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब तीसरी दफ़ा कहा ना, तो मेरे भी दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैं नीचे उतरा और सामने चले गया। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नाता खान ब्रिज पे उनका ट्रक आया ना, तो उस वक्त मैं ट्रक पे गया ऊपर, और मैं 48 घंटे से जागा हुआ था। ट्रक पे ऊपर जो है ना, वो कुछ उन्होंने खाने के लिए बर्गर शर्गर मंगाए, तो उन्होंने मुझे भी दे दिया, बकार भी दी, कुछ और लोगों को दे दिया। तो वो बर्गर खाने के बाद जब मैं नीचे गया ना, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं निढाल हो गया था मैं, बिल्कुल मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। तो मैं फुटपाथ पर बैठ गया। पार्टी के दोस्त की गाड़ी नज़र आई, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा ये कैंप है, वो मेरी गाड़ी नर्सरी की कैंप पे अपनी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने कहा वो कैंप पे छोड़ दो ताकि वहाँ थोड़ा सा मैं गया हूँ, फिर ये जब तक काफिला पहुँच जाएगा। इवन कंटेनर से कोई 30 फीट या 65 या 40 फीट की दूरी पर गया हूँगा, और मैंने कैमरा उठाया है, रिकॉर्ड पे डाला है, यानी वाइट शॉट बनाया है, रिकॉर्ड पे डाला है, पहला ब्लास्ट हुआ है। खुशियाँ लम्हे भर में मातम बन गई, जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी थी। वो आवाज़ सुन के हम लोग एकदम से जो है वो हक्का बक्का हुए कि ये क्या आवाज़ आई है। अच्छा, पहले ब्लास्ट के बाद मुझ समेत किसी की समझ में नहीं आया करना क्या हुआ। ये कोई कहीं भागने लगा, कोई कहीं भागने लगा। मैं भी गली में एक गली है जो मोहदली सोसाइटी को जाती है, मैं भी गली में चला गया। बस थोड़ा सी आगे गया हूँ, मुख्तलिफ जो है वो साउंड स्पीकर्स लगे हुए थे, उसमें लाना शुरू हुए कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ टायर फटा है। दूसरा ब्लास्ट हुआ है, और दूसरे ब्लास्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। मुझे नजमी आलम की कॉल आई, तो उसने कहा कि यहाँ धमाका हो गया है। अच्छा, तो पहला जो मेरा सवाल था वो ये था कि बीवी कैसी है, तो उसने कहा कि बीवी तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत लाशें हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक अजीब सी तारीकी छा गई ना, यानी वो सारा माहौल जो एक मुख्तलिफ रंगों के साथ मौजूद था, उसका रंग सुर्खी और स्याही में तब्दील हो गया। कोई 1, 2, 3 लाशें नहीं थी, वो दर्जनों की तादाद में लाशें भी थी, और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी मौजूद थे वहाँ पर। जब ये सारे हालात थे तो उस वक्त फ़ौरन मैंने जियो के जो उस वक्त इंचार्ज थे जाहिद हुसैन साहब, उन्हें कॉल की। बोला इसमें कितनी कैजुअल्टीज़ हैं? मैंने कहा सर कम अज़ कम 50 जाँ बाग तो आप चला दें, इसलिए कि ये डेड बॉडी जो मैं देख रहा हूँ ये इससे भी ज़्यादा है। जब ये हमला हुआ तो मैं था पीसी होटल के पास गाड़ी में सरकारी। हमें जैसी इतला मिली हम फ़ौरन स्पीड में वहाँ गए, तो मैं भी करीब पहुँचने वाला था। उससे पहले मैंने देखा कि 2-3 गाड़ियाँ हैं जो वन वे में बड़ी स्पीड से गई हैं, और वो मेरे ख्याल में बीवी को रेस्क्यू करके लेके जा रही थी। लोग रोने लग गए, चीखों पुकार,
سائرن کا شور اور مطلب نکلو اٹھاؤ زخمی ہو گئی، نہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر بطور رپورٹر دیکھنا بڑا تکلیف دہ تھا نا، آپ کے دائیں بائیں لاشیں پڑی ہوں، اور ہم تو خیر اس بات پر حیرت تھی کہ ہم کیسے محفوظ رہے۔ جب موقع پہ پہنچے تو بہت دردناک قسم کا سین تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھیں، زخمی پڑے ہوئے تھے، کچھ الٹے پڑے ہوئے تھے منہ کے بل، کوئی کمر کے بل۔ جو کرائم سین دیکھا تو وہ میں آج بھی میری آنکھوں میں نقش ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پبلک تھی وہ چیخیں بھی مار رہی تھی اور نعرے بھی لگا رہی تھی، اور انہوں نے جب دیکھا نا پولیس کی گاڑی پہنچی، کیونکہ سب سے پہلے ہم ہی پہنچے تھے وہاں، اور بھی ہوں گے لوگ لیکن جو میں اپنا بتا رہا ہوں، جیسے ہی پہنچے تو وہ لوگوں نے ہماری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا اتنا بڑا موب ہماری طرف آ رہا ہے، تو ہم نے پھر وہ ڈیڈ باڈی کو نا ایسی ہاتھ واتھ لگا کے اٹھا کے کو گاڑی میں ڈالا، تو ہم وہاں سے خیر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس وغیرہ آ گئی ساری، وہ آپریشن شروع ہو گیا ریسکیو والا۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ پولیس کی موبائل میں بھی آگ لگی ہوئی تھی جو اسکواڈ کے ساتھ چل رہی تھی، تو اس وقت کوئی کنٹروورسی چل رہی تھی، بڑا شور شرابہ تھا کہ شاید اس میں کوئی سندھ گورنمنٹ کی جو حکومت تھی ان کے اوپر الزام تھا، تو پولیس کو الزام ٹھہرا رہے تھے، اس لیے وہ ہمارے پیچھے لگے۔ آگ لگی ہوئی تھی، ٹرک میں آگ لگی ہوئی تھی، ادھر لگی تھی، اور لوگوں کی آہو بقا تھی، چیخو پکار تھی، اندھیرا بھی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترا ہوں تو میرے جوتے جو ہے وہ خون سے سلپ ہونے لگے۔ میرے ساتھ ایک میرا جونیئر رپورٹر راجہ محمد ثاقب، وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو انہیں دیکھ کر جو ہے وہ چکر آ گئے، تو وہ کہنے لگے کہ فیصل بھائی مجھے جو ہے چکر آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھو۔ اسی دوران جو ہے وہ ایک زخمی نے میرا پاؤں پکڑ لیا اور اس نے مجھے کہا مجھے اسپتال لے چلو۔ اس کو اپنے کیمرہ مین ڈرائیور کو چلا کے بلایا اور اس کو اٹھا کے ایک ایمبولینس میں ڈالا اور اس سے کہا کہ جنا لے جا۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر صرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس کو میں نے دیکھا کہ پوٹریاں بندھی ہوئی تھی لاشوں کی، آزاد تھے اس میں انسانی، اور انہی لاشوں میں نے ایک لاش دیکھی اس پولیس اہلکار کی جو کچھ لمحے پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نیچے اتریے، اور میں ان کو جواب دے رہا تھا کہ مجھے یہاں سے کھڑے ہو کے کوریج کرنے دو۔ جناح ہاسپٹل پہنچنے والے ہم پہلے تھے، میں وقار میری اور ایک دو ہمارے ساتھ اور تھے۔ وہاں ابھی زخمیوں کی بہت بڑی تعداد آئی نہیں تھی، لیکن جب وہ آنا شروع ہوئے تو یقین کریں کہ مطلب وہ ہمیں رونا شروع ہو گیا۔ سوسائڈر ہوتا ہے وہ جب بلاسٹ کرتا ہے تو اسٹیکنگ سلیپ یا سوئچ ہوتا ہے، اس کے بعد اس اسٹیکنگ سلیپ کی ہمیں مل گئی تو کنفرم ہو گیا کہ یہ خودکش حملے تھے۔ تو پہلی بار میں سمجھتا ہوں، میری جہاں تک نالج ہے، یہ پہلے ڈبل خودکش حملہ تھا۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، تو اس پہ کافی پھر میڈیا پہ بھی چلا کہ ہاں یہ 2 خودکش حملے تھے۔ تو یہ جو بات تھی کہ جو بچہ پکڑایا جا رہا تھا اور کوئی ایسے کپڑا دیا جا رہا تھا اوپر ٹرک کے اوپر، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں گراؤنڈ پہ تھے، خودکش کچھ ڈسٹینس پہ تھے۔ جیسے یہاں پہنچے ان کے جو ماسٹر تھے یا جو بھی ان کا ہینڈلر ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو یس کیا اور اس کے بعد بلاسٹ کر دیا۔ یہ 2 حملہ آور تھے جو وزیرستان سے ان کا تعلق تھا، جس میں سے ایک کا نام تھا محسن، اور یہ حملہ اصل میں پلان کیا گیا تھا بلاول ہاؤس کے باہر مرکزی اسٹیج کے لیے، یعنی محترمہ نے جب وہاں پر خطاب کرنا تھا وہاں موجود، تو اس کے بعد ان 2 حملہ آوروں نے بیک وقت یا کچھ ٹائم کے وقفے سے حملے کرنے تھے تاکہ ہدف جو ہے وہ بچ نہ سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان 2 حملہ آوروں نے اپنے طور پر پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کے جلوس کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرک کے قریب آنے کی کوشش کریں گے اور وہاں ان کو جو ہے ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس کے لیے انہیں کارساز کا جو مقام تھا وہ یوں بہتر لگا کہ برج تھا، تھوڑا سا پھر وہاں اندھیرا بھی تھا، تو یہ ایک بہترین جگہ ان کو محسوس ہوئی، اور اس کے لیے پلان پھر انہوں نے یہی کیا کہ پہلا حملہ کر کے جو ان کی سیکیورٹی موجود ہے یعنی اس کو تتر بتر کیا جائے، اور جب سیکیورٹی ہٹ جائے گی تو پھر ٹرک کے پاس دوسرے حملہ آور کے لیے پہنچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بیوی اس میں کیسے محفوظ رہی؟ وہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، کوئی بھی گاڑی ہو ہم لیفٹ سے اترتے ہیں بس میں سے، تو جو ٹرک بنایا گیا تھا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ غالباً اس کی وہ ڈرائیور تھا، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہی اس کا نکلنے کا راستہ تھا۔ خود کا حملہ آوروں کو یا ان کے ماسٹر کو یہ یعنی صحیح پلاننگ میں یہاں وہ فیل ہوئے کہ ان کا مطلب تھا کہ پہلا خود کش حملہ ہوگا، جب بیوی کو ریسکیو کر رہے ہوں گے تو دوسرا ہوگا تو ظاہر ہے وہ لیفٹ سائڈ سے ہوگا، تو بلاسٹ میں وہ اس میں نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ دونوں سائڈیں انہوں نے لیفٹ سائڈ سے یعنی ڈرائیور کے لیفٹ سائڈ اٹیک کیا، اور بیوی کو ریسکیو بھی رائٹ سائڈ سے کیا گیا، اس کا راستہ بھی رائٹ سائڈ سے تھا۔ تو دونوں خود کا جب ہو گئے تو جو لوگ اوندے گرے تھے ان کے پیچھے بلاسٹ ہوا تھا، جو یوں گرے ہوئے تھے ان کے ظاہر سامنے بلاسٹ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک بھر میں خودکش دھماکے معمول بن چکے تھے۔ اس ثانیے میں 150 سے زائد افراد جان سے گئے۔
بلاول ہاؤس میں گئی ہیں اور لوگوں کو اچانک سے انہوں نے کہا بس چلیں. اب وہ پوچھیں کہاں چلیں؟ میں چلیں میرے ساتھ. پہلے وہ جناح ہاسپٹل گئی ہیں, انہوں نے زخمیوں کو دیکھا ہے, اور وہ کوئی اگر آپ تصویریں سیدھے دیکھیں تو کوئی خاص سیکیورٹی کے ساتھ نہیں گئی ہیں. ان کے ساتھ ایک دو یہ جو پارٹی کے جو ورکر تھے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. باقی پھر لیاری بھی اسی طرح گئی ہیں کہ پارٹی کے جو ان کے اپنے پرسنل سیکیورٹی تھی اس کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آنے کا فیصلہ کرنا اس ماحول میں, پھر جو توقعات تھیں اسی طرح کا دھماکہ ہو جانا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وہ دلیر خاتون تھی. بیوی کا کراچی کا اٹیک اور جو پنڈی میں اٹیک ہوا ہے دونوں سیم ہیں, دونوں میں ڈبل خودکش تھے. یہاں پھٹ کے بلاسٹ ہو گئے, اور جو وہاں والا تھا وہاں ایک بلاسٹ ہوا, دوسرا جب دیکھا کہ اس کا مقصد ہی وہ نکل گیا تھا وہاں سے. تو ان دونوں میں سملیرٹی بھی ایک ہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ بھی ایک ہی ہے. 2017-18 میں کالعدم ٹی ٹی پی کے موجودہ سربراہ نے ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب میں اس بات کو اون کیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیت اللہ محسود نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کی. اور جو حملے کی وجوہات اس میں لکھیں کہ محترمہ امریکہ سے آئی ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا حلیف بننا چاہتی ہیں, تو اس لیے یہ حملہ کیا گیا. اور وہ کہتا ہے کہ جو محترمہ پر حملوں کی پلاننگ کی گئی, وہ حملے جو ہوئے اس میں ایگزیکیوشن میں ہمیں کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہوئی. یعنی حملہ آور بہت آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچا, اور جو سیکیورٹی کا لیول ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہوگا, وہ کراچی سے لے کے لیاقت باغ تک دکھائی نہیں دیا. لیاقت باغ میں حملے کے لیے 2 حملہ آور بھیجے گئے تھے, اور جس میں ایک خودکش حملہ آور تھا, بلال وزیرستان سے اس کا تعلق تھا. اس نے تو حملہ کر دیا اور وہ کامیاب ہو گیا, اور دوسرا حملہ آور محفوظ طریقے سے واپس چلا گیا. حکومت وقت نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا, گرفتاریاں بھی کی گئیں. کالعدم تنظیم کے سربراہ اختر کو گرفتار کیا گیا, چھوڑ دیا گیا. پھر ایک اور شخص عظمت اللہ محسود کو اس حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کے گرفتار کیا گیا, چھوڑ دیا گیا. پھر جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب کی سربراہی میں ایک ٹریبونل بنا, اور ٹریبونل چلتا رہا, گواہیاں ہوتی رہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ٹی ٹی پی نے اس وقت تو کلیم نہیں کیا تھا, لیکن ٹی ٹی کے بعد میں جو بکس آئی ہوئی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ بی بی کی شہادت کو کلیم کیا ہے. جہاں تک سیف اللہ اختر کی بات ہے, مولانا سیف اللہ اختر جو تھے وہ باقاعدہ گرفتار ہوئے تھے, کراچی آئے تھے, ان کو انٹرگیٹ ہوا. میں خود جی آئی ٹی کا حصہ تھا, کافی لمبی جی آئی ٹی ہوتی تھی, کافی سینئر لیول کے تمام اداروں کے لوگ تھے. تو سیف اللہ اختر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں پایا گیا, اس لیے ان کو ریلیز کیا گیا تھا. وہ شاید اس لیے ہوا تھا کہ بی بی پہ پہلے جو ہوا تھا اس میں انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک پہلے سازش ہوئی تھی اس میں سیف اللہ اختر کا نام تھا, تو اس بنیاد پہ تو یہ ممکن تھا. لیکن ان دونوں واقعات میں ان کی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی جس کی بنیاد پہ یہ ہوا. تحقیقاتی ادارے ہیں, اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس لیے کہ ان کو وہ شہادتیں نہیں مل سکیں جس کی بنیاد پر وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے تھے, تو آپ کسی جج کی سربراہی میں 10 کمیٹیاں بنا لیں, وہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گا. بیسیکلی تو جو اس کیس کو خراب کیا گیا وہ اسی دن خراب کر دیا گیا جس دن یہ واقعات ہوئے تھے, چاہے وہ 18 اکتوبر کا ہو, چاہے وہ 27 دسمبر کا ہو. تو یہ خراب کرنے میں جو لوگ انوالو تھے, کہیں نہ کہیں یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کو شہید کرنے والے صرف وہ کردار و مورد ہو سکتے ہیں جنہوں نے بم دھماکہ کیا, جنہوں نے فائرنگ کی, لیکن اصل جو اب سوچ ہے, جو ذہن ہے, وہ کوئی اور ہیں, وہ شاید بڑے ہیں. 2016 میں 17 سال سے سندھ پر حکومت کرتی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر ثانیہ کارساز کی تحقیقات کا اعلان کیا, لیکن 9 سال بعد بھی اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی.